بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے اسپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس لڑکی کا نام زین تھا اور اس کا جنم 1978 کو امریکہ میں ہوا۔ اس کا بچپن بھی عام بچوں کی طرح ہی گزرا، مگر وہیں جب یہ بچی 7 سال کی ہوئی تو اس کو اپنی زندگی کا کڑوا سچ پتہ چلا۔ یہ جو ماں باپ اس کے پاس ہیں وہ حقیقی ماں باپ نہیں، بلکہ انہوں نے صرف اس کو گود لیا تھا۔ اس لڑکی کے حقیقی ماں باپ کیسے تھے اور وہ دکھتے کیسے ہیں؟ کیا انہیں کبھی میری یاد نہیں آئی؟ یہ سارے سوالات اس کے ذہن کو گھما رہے تھے۔ دوستو، یہ ابھی بچی ہی تھی مگر پھر بھی وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ تلاش کرتی رہتی تھی۔ وہ اپنے آس پاس سے گزرنے والی ہر عورت کو دھیان سے دیکھتی رہتی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ کہیں یہ اس کی ماں تو نہیں۔ اس کے علاوہ وہ اسکول میں جاتی تو اس کے ارد گرد بہت سارے بچے ہوتے اور کلاس میں موجود کچھ بچوں کی شکل اس سے مشابہت بھی کرتی تھی، جس پر زین کو ہر بار یہی شک ہوتا کہ کہیں یہ اس کے بہن بھائی تو نہیں۔ یہ سب کچھ اس کے لیے بہت عجیب تھا، اور جبکہ زین کی عمر بھی بہت کم تھی، اس لیے وہ اس خطرناک اور ظالم دنیا میں باہر نکل کر اپنی بہن بھائیوں کو تلاش نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ان کو ڈھونڈنا بھی چاہتی تھی، مگر اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیسے کرے۔ دوستو، 20 سال کی عمر میں زین کو پہلا کمپیوٹر ملا اور یہاں سے ہی اس نے اپنے ماضی میں پہلی ڈبکی لگائی۔ اس نے امریکہ میں موجود بچے اڈاپٹ کرنے والی ہر تنظیم کو اپنی کہانی بتائی اور اپنی تصویریں بھی بھیجی۔ اس نے اس طرح کی ہر سائٹ پر اپنی ساری کہانی لکھی کہ کہیں اس کی ماں یا بہن بھائی مل جائیں۔ اس سے زیادہ وہ کر بھی کچھ نہیں سکتی تھی۔ اب وہ جواب کا انتظار کرنے لگی۔ کئی ماہ انتظار کرنے کے بعد اس نے سارے پروسیس کو ایک سائٹ پر رکھا اور اپنے کام کی طرف دھیان دینے لگی۔ دوستو، پھر آیا سال 2012 کا۔ جب زین نے اسی ویب سائٹ پر دوبارہ لاگ ان کیا تو اس کو یقین تھا کہ اب جواب آ گیا ہوگا، کیونکہ اس سارے دورانیہ کو 6 سال ہو چکے تھے۔ مگر اس سائٹ سے اس کو یہ جاننے کو ملا کہ اس کے 3 اور بہن بھائی ہیں۔ یہ سن کر اس کی ہمت بڑھ گئی۔ اب اپنے پیاروں کی تلاش اس کے لیے ایک جنون بن چکی تھی، جبکہ زین کی عمر بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ 30 سال کی عمر میں زین کو ڈی این اے سے اپنوں کی پہچان کرنے کا موقع ملا۔ اس نے اپنا ڈی این اے ایک آن لائن کمپنی کو دیا اور وہ لوگ زین کا ڈی این اے ڈیٹا سے میچ کرنے لگے، مگر وہاں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ملی۔ اس کے بعد زین نے 3 اور کمپنیوں میں ڈی این اے دیا۔ یہ ایسے ادارے ہیں جو دنیا میں گم ہوئے بچوں کو اپنے عزیزوں سے ملواتے ہیں۔ خیر، یہاں سے بھی کچھ اچھی خبر نہ ملی۔ دوستو، زین کا کہنا تھا کہ جن کو آپ جانتے نہ ہوں، جن کو نہ دیکھا ہو، ان کو تلاش کرنا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہی دکھائی دیتا ہے۔ اس کے اپنے خاندان سے ملنے کی امید ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ہر جگہ سے مایوس ہو کر اس نے اپنی ساری کہانی فیس بک پر شیئر کی۔ یہاں بھی زین کی باتیں بہت ہی کم لوگوں نے سنی، مگر کوئی بھی مدد کرنے کے لیے آگے نہ آیا۔ دوستو، مکمل مایوس ہونے کے بعد یہ لڑکی اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ تو اپنے خاندان کو تلاش کر رہی ہے، مگر اس کے خاندان کا کوئی بھی فرد اس کو کیوں تلاش نہیں کر رہا؟ اگر وہ بھی کچھ کوشش کریں تو یہ کام بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہار ماننے والی نہیں تھی۔ پھر اس کو ایک کال آئی جو کہ ایک کمپنی سے تھی۔ انہوں نے کہا کہ ڈی این اے کا میچ ہمیں ملا ہے۔ اس پر زین کو لگا کہ اس نے اپنی ماں کو کھوج لیا ہے۔ بغیر کسی سوچے سمجھے زین نے اس عورت کو خط لکھا جس سے اس کا ڈی این اے میچ ہوا تھا۔ یہ لڑکی اب جواب آنے کا انتظار کرنے لگی۔ دوسری طرف اس کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں اس کے ماں باپ اس طرح کے خط لکھنے پر غصہ نہ کر جائیں، جبکہ زین نے اس خط کو آن لائن ٹریک بھی کیا کہ کہیں وہ اس کی ماں کو موصول ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ بدقسمتی سے یہ خط اس کی ماں تک پہنچ ہی نہیں پایا، کیونکہ اس کی ماں اپنا ایڈریس ہی تبدیل کر چکی تھی۔ زین نے یہ بھی کہا کہ اس نے خط کو کئی دن ڈاکخانے میں ہی رکھا، اس امید سے کہ اس کی ماں خط کو لینے آئے گی، لیکن یہ سب کچھ بے سود رہا۔ دوستو، پھر تھوڑی اور کوشش کرنے کے بعد زین نے اپنی ماں کا نیا پتہ تلاش کر لیا، لیکن اسی عرصے کے دوران زین کو فیس بک پر ایک ایس ایم ایس بھی آیا، مگر یہ ایس ایم ایس زین کی سگی بہن کا تھا۔ یہ اس وقت آیا جب یہ لڑکی مکمل ہار مان چکی تھی۔ اس نے کہا کہ پورا خاندان تمہیں تلاش کر رہا تھا۔ باتوں باتوں میں ساری معلومات کا بھی تبادلہ ہوا۔ سب سے خاص بات تھی کہ اس کی ماں اس سے بہت پیار کرتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ اگر اس کو اتنا ہی پیار کرتی تھی تو زین کو اکیلا کیوں چھوڑا؟ دوستو، سچ میں کوئی بھی ماں اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے، اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔
جب زین پیدا ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ لڑکی کسی عجیب بیماری کا شکار ہے جو کہ پوری دنیا میں لاعلاج ہے۔ اسی ڈر سے اس کی ماں اس کو اسپتال میں ہی چھوڑ کر چلی گئی، مگر پھر وہ دن آیا جب زین 37 سالوں کے بعد اپنی ماں سے ملی، جبکہ زین کی 5 بہنیں اور 2 بھائی بھی اس وقت موجود تھے۔ تو دوستو، اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ اس کا جواب ہمیں کمنٹ میں ضرور دیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ حسب روایت نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔